پاکستان اس وقت میرا خیال ہے ڈیسائسو موومنٹ پہ کھڑا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی فرمائی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنارے لگ جائیں گے، ورنہ زیادہ تر چانسز تو تباہی کے نظر آ رہے ہیں. دہشت گرد قسم کے علماء نے جو ماضی قریب میں آرمی چیف کو، اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور چیف جسٹس کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے ان کے قتل کے فتوے جاری کر چکے تھے. اب انہوں نے مزید مجھے بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کو جن تکلیف سے گزرنا پڑا اور نواز شریف صاحب اعلی کار بنے، وہ بیچاری صبح کے وقت کراچی کی کورٹ میں ہوتی تھی تو شام کو انہوں نے اسلام آباد میں حاضری لگوانی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے، جو کچھ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس وقت کیا تھا. یہ 2% کے لوگ، جو لوگ سکولوں سے بھاگے ہوئے تھے، ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسوں میں داخل کروا کے تو مولوی بنایا، اور آج یہ ہمارے اوپر سوار ہوں گے، بجائے یہ کہ میرے سر کی قیمت لگی ہے تو FIR ان لوگوں کے خلاف کاٹی جاتی، الٹا انہوں نے میرے خلاف کٹوا دی جی اور میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہا. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست دو پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مبلغ ہیں، دانشور ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ان کے طالب علم موجود ہیں آج بھی. انجینئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی سوراب بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے. انجینئر صاحب گزشتہ عید مبارک ہو سر آپ. جی جزاک اللہ خیرہ، خیر مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم، آمین. انجینئر صاحب پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ پاکستان اس وقت میرا خیال ہے ڈیسائسو موومنٹ پہ کھڑا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی فرمائی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنارے لگ جائیں گے، ورنہ زیادہ تر چانسز تو تباہی کے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اوپر FIR کیوں کروائی گئی؟ FIR تو بیسیکلی ریلیجس لوگوں کی طرف سے کروائی گئی. میں اس کو کوئی اس کے کسی قسم سے کوئی پولیٹیکل ایشو کے ساتھ ریلیٹ کرنا درست نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے پاس شواہد نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ میرے پاس دوسری طرف کے بھی شواہد نہیں ہے کہ میں اس کا انکار بھی کر سکوں. فی الوقت جو ظاہر پہ فتویٰ نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ چند دہشت گرد قسم کے علماء نے جو ماضی قریب میں آرمی چیف کو، اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور چیف جسٹس کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے ان کے قتل کے فتوے جاری کر چکے تھے. اب انہوں نے مزید مجھے بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دی، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. انجینئر صاحب ایک تاثر موجود ہے کہ جن شخصیات نے آپ کے اوپر FIR کروائی ہیں بنیادی طور پر وہ کسی کے کہنے پر کرواتے ہیں، ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہے. یہ تاثر ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے وہ اتنے عقل سے آ رہی ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. بالکل جو ایک کامن سینس ہے نا وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیے اس وقت جس قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور میرے سر کی قیمت رکھی ہے 5 لاکھ روپے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی غازی اٹھے اور یہ کام کر دے، تو پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی سٹیٹ، نہ گورنمنٹ اور نہ اپوزیشن یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جب FATF کی تلوار مسلسل ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اس قسم کے بیانات وہ ان سے دلواتے. اگر انہوں نے کوئی کام کروانا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ کوئی FIR کٹوا دیتے. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا جی، جی یہ تو مجھے واضح بتا رہی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. سر ان کے اپنے ہاتھ میں بھی تو لاٹھی ہوتی ہے، ان کے اپنے ہاتھ میں بھی تو ڈنڈا ہوتا ہے، خود کیوں نہیں اٹھتے؟ اور کوئی غازی کدھر سے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ علماء جو ہیں جب جہاد کرتے رہے تو لوگوں کے بچے مرواتے رہے. اسی طریقے سے جب یہ پروٹیسٹ کی سیاست شروع کرتے ہیں، دھرنوں کی، اس وقت بھی لوگوں کے بچے مرواتے ہیں. اپنے بچے تو ان کے یاشی کر رہے ہیں. آپ ان سے ان کا سورس آف انکم پوچھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ چندوں کے اوپر ہی ہے. ڈکلیئرڈ تنخواہ ان کی 15-20 ہزار روپے ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ روزانہ کا 15-20 ہزار روپیہ ویسے ہی خرچ کر دیتے ہیں عام حالت میں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری عوام کی اگنورنس کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس امت کو اور ہماری پاکستانی قوم کو محفوظ کرے. انجینئر صاحب آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے، کوئی آپ کو کالز کی گئی ہیں، آپ کو کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں جی، میں جھوٹ کیوں بولوں. نہ تو کسی عالم کی جانب سے، نہ ان کے کسی فالوور کی جانب سے مجھے کوئی دھمکی ڈائریکٹلی ملی، اور نہ کسی ریاستی ادارے کی طرف سے.
इंजि- اور میری طبیعت بھی ایسی نہیں کہ میں کسی کی دھمکی سن سکوں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس کو بیان کر دیتا. تو نہ ڈائریکٹلی نہ ہی انڈائریکٹلی میں نے اپنے آپ کو کافی ریزرو رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ بیسیوں دفعہ سوچتے ہیں, پھر سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں, میں 1 روپے کا محتاج نہیں ہوں اس سسٹم کا. ہاں, میں نے اپنی جیب سے ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر پیسے لگائے ہیں اور لگاتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں. نہ کوئی میری چندہ بک ہے, نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ کوئی مذہبی جماعت ہے, نہ مسجد ہے, نہ مدرسہ ہے. بلکہ ہم انہی مساجد میں انہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کو چندہ دینے کے قائل ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی سچ ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے میں کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا اللہ کے فضل سے. یہ الگ بات ہے کہ میری چونکہ بیک گراؤنڈ ایک ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ ہے. میں نیسکوم سے گریڈ 19 میں ریٹائرڈ ہوں, میکینیکل انجینئر تھا, وہاں پہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ تھا. ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب, اس کے بعد عرفان برنی صاحب, ان بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو 15 سال کی میری جاب ہے وہاں پہ. پھر میں نے پینشن مجھے آفر کی گئی تو میں نے ایکسیپٹ کر لی. تو آج بھی میری دوستیاں ان اداروں میں ہیں. میرے خیال ہے انہیں میرے تک پیغام پہنچانے کے لیے کوئی زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے, مجھ سے ڈائریکٹ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس قسم کی بات کرے یا مجھے اشارتاً بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کرے. انجینئر صاحب، آپ کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جو کہ بہت زیادہ وائرل، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ اب عمران خان ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس ملک کا غدار کون ہے اور اس ملک کا حمایتی کون ہے. اب صرف خان ڈیسائیڈ کرے. جی جی جی, اس کے پیچھے ریزن تھی نا. بیسیکلی میں نے یہ ایک رونا رویا تھا کہ جب آپ نیریٹو اس طرح کا ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی کو آپ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ محب الوطن ہے اور باقی سب کے سب غدار وطن ہے, تو پھر آپ کسی کو اس لیول تک اوپر لے جاتے ہیں کہ کل کو جب وہ آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے تو اب لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ لوگوں کی جذباتی ایفیلیشن بھی ہے, پھر کرکٹ کی وجہ سے بھی ہے. ان کو آپ نے ہیرو بنا کے پریزنٹ کیا, یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. اور جب اب وہ ان کے پیچھے سے ہٹے ہیں تو وہ کوڑا جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جب جسے چاہتے تھے غدار وطن ڈکلیئر کر دیتے تھے, مولویوں کو چڑھا دیتے تھے ان کے اوپر, جوڈیشری کو چڑھا دیتے تھے. جو کچھ 90s کے اندر آپ کو پتا ہے, بے نظیر بھٹو کو جن تکلیف سے گزرنا پڑا اور نواز شریف صاحب اعلی کار بنے. وہ بیچاری صبح کے وقت کراچی کی کورٹ میں ہوتی تھی تو شام کو انہوں نے اسلام آباد میں حاضری لگوانی ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے, جو کچھ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس وقت کیا تھا. میں اس وقت بمشکل میرے خیال ہے 6ٹھی 7ویں کا اسٹوڈنٹ ہوں گا جب 1988 میں وہ پاکستان آئی تھی, اور ہم بھی اس وقت یہ سمجھتے تھے یہ کوئی کافروں کی ایجنٹ ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس قوم کے مسیح ہیں. ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا تھا, آئی جی آئی بنی تھی, اور ہم بھی بڑے اینٹی پیپلز پارٹی نعرے لگایا کرتے تھے. وہ تو پھر جب ہمیں بعد میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا, سوشل ایتھکس کا اور اپنے ریلیجن کا صحیح تعارف ہوا تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا تھا. اور وہی کھلواڑ انہوں نے بعد میں اب عمران خان صاحب کے ذریعے ریپیٹ کیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ گیم الٹ گئی ہے. اچھا. ایسی الٹی ہے کہ کل تک جو چال یہ دوسروں کے خلاف چلتے تھے نا, آج وہی چال ان کے اوپر الٹی پڑ گئی ہے. اب میرے خیال ہے ان کو جس تکلیف اور درد سے گزرنا پڑ رہا ہے تو انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے یہی تکلیف اور درد ان کے بڑوں نے پوری پاکستانی قوم کو, یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز کو, یہاں کے محب الوطن لوگوں کو دیا تھا. تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ اس کی تکلیف کتنی سخت ہوتی ہے. انجینئر صاحب، عمران خان کے خلاف ایک مولانا صاحب کو کھڑا کیا گیا. مفتی سعید صاحب کی میں بات چیت کر رہا ہوں. اور عدت، ان کی بیگم کی عدت کے حوالے سے کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی. اسے آپ کیسے دیکھتے؟ دیکھیں, میں تو اس وقت جب کہ یہ کنٹروورسی کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی, میں نے تو مفتی سعید صاحب کی جو آڈیو کچھ عرصہ پہلے لیک ہوئی تھی تو میں نے تو اس وقت ہی اپنی ورڈک دے دی تھی کہ اگر مفتی سعید صاحب کو یہ پتا تھا تو اس پورے کے پورے سسٹم میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. اس وقت وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ اب اس وقت ان کا سامنے آنا میرے خیال ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے والا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی تو گواہی بھی عدالت میں قبول نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں, جب بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے تو اس وقت اس میں بیٹھے رہتے ہیں, اور جب اس سسٹم سے الگ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے, مجھے تو اس کی تحقیقات نہیں پتا, ہم نے تو ان کے کہنے پہ یہ بات مانی تھی. ایک جگہ یہ خود ہی بولتے ہیں کہ جی میں نے بشرا بی بی سے کنفرم کر لیا تھا کہ انہوں نے عدت جو ہے وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر ہی گزار لی تھی, تو ان کا پوچھ لینا
وہ کہتے ہیں میں کافی سمجھتا ہوں، بعد میں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بدل لی. اور شرعی اعتبار سے تو سورۃ البقرہ میں یہی ہے کہ جی عدت جو ہے وہ خامند کے گھر میں ہی، ایکس خامند کے گھر میں ہی پوری کی جائے. اور قرآن نے بالکل واضح کہا ہے کہ اس دوران وہ خامند اس عورت کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا. ہاں اپنی مرضی سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہے، اس کی اپنی مرضی، لیکن ظاہر ہے اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے لوگ دور دراز سے بیاہ کے لاتے تھے عورتوں کو، پھر نہ کوئی کمیونیکیشن چیزیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے کہ عدت وہ خامد کے گھر میں ہی پوری کرے گی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ درست تھی اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس وقت نکاح کیا تھا، تو اب یہ اسٹیٹمنٹ بدلنا تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل مفتی سعید صاحب کو کرتا ہے. انجینئر صاحب، اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی؟ میرا خیال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تو پرانے شوق سے ہی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر پبلکلی سامنے آئے ہیں. اور میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہی گفتگو ہونی چاہیے. یعنی کافی امپروومنٹ مجھے نظر آئی ہے. یعنی وہ جو ایک کر و فر ہوا کرتا تھا نا، جس طرح آصف غفور صاحب جس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، وہ کوئی سٹائل نہیں ہے صحافیوں سے بات کرنے کا. یہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی دیکھیں جب پرانے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں تو فوج کے ادارے کو تو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے. جی یعنی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں باقیوں کی تو بات نہیں کرتا، کہ ان سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، اپنی غلطی کو علیحدگی میں یہ مان تو لیتے ہیں لیکن پبلکلی کبھی بھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے اور اپنے انہی فیصلوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کر چکے ہوتے ہیں. الگ میں بے شک یہ کچھ کریں، اور میں یعنی اس کو اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میں خود پرسنلی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. انجینئر صاحب، ساتھ ساتھ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور جب آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تو آپ کافی غصے میں بھی آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، نہ ہی میں ملک سے باہر بھاگوں گا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور میں تمہاری قبروں کے اوپر جا کر وکٹری کا نشان بناؤں گا. آپ کو غصہ جی کیوں جی تھا؟ جی جی غصہ اس لیے چڑھا کہ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام میں ایک اکیلا شخص ہوں میں، جس کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد تمہارے سارے فرقوں کے مولویوں کے تمام یوٹیوب چینلز جمع کیے جائیں، ان کی ویورشپ جمع کی جائے، انٹرنیشنل سپیکرز بھی اٹھا لیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اٹھا لیں اور لوگوں کو، ان سے بڑھ کر ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ تم سب کو مسلمان سمجھتا ہے. اور اس نے اس وقت فوج کی پالیٹکس میں انوالومنٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر کو پالنے کی مخالفت کی تھی جب ہمارے ریاستی اداروں نے ان سب لوگوں کو گود میں لیا تھا. یعنی میں 2012-13 کی بات کر رہا ہوں، میری اس وقت کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، آپ دیکھیں میں کتنا دلیری سے بولتا تھا. آج تو لوگ بڑا فخریہ بول لیتے ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، اس وقت تو ان کی آنکھوں کے تارے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ ان قریب بھی تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے اور پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ لوگ جیب کترے بھی بنیں گے، یہ لوگ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ بھی ہوں گے، یہ دوسری دہشت گرد تنظیموں کا اعلی کار بن کے پاکستان کی فوج کو، عوام کو، پولیس کو ماریں گے. اور وہ سب کچھ ہوا. تو مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ بجائے ان لوگوں کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی، جو شخص بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں چلا جائے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا ایڑیاں اٹھا کے اس کی طرف دیکھ رہا ہے. میرے لیے ایک چٹکی کا کام ہے سی این این اور بی بی سی کو انٹرویو دینا. جی جی اور انہوں نے رابطہ بھی کیا لیکن میں نے انکار کر دیا. مجھے پتا تھا کہ میری آواز کوئی، یعنی میں تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میری آواز ان سب جتنے بھی بڑے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اسٹیٹ کے اداروں میں، گورنمنٹ میں، ان سب سے زیادہ توانا ہے. یہ تو صرف وقتی لوگ ہیں، یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے ان کو کوئی جانے گا بھی نہیں. اس طریقے سے جب پرائم منسٹر شپ سے ہٹ جائیں گے ان کو کوئی جانے گا بھی نہیں. مر جائیں گے تو ویسے ہی نہیں، گمنامی میں انہوں نے چلے جانا. لیکن میں تو ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے اللہ کے فضل سے اور چندے بٹور کے نہیں، اپنی جیب سے لگا کے بالکل میں نے تو اپنی جاب کی قربانی دے دی اور ریٹائرمنٹ لے لی. میری اتنی ابھی سروس پڑی ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں میں 2017 میں گریڈ 19 میں تھا، تو آج میں نے کس گریڈ میں ہونا تھا اللہ کے فضل سے. تو میں نے یہ سب کچھ چھوڑا اس لیے کہ یہ 2% کے لوگ، جو لوگ سکولوں سے بھاگے ہوئے تھے، ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسوں میں داخل کروا کے تو مولوی بنایا، اور آج یہ ہمارے اوپر سوار ہوں گے. بجائے یہ کہ میرے سر کی قیمت لگی ہے تو ایف آئی آر ان لوگوں کے خلاف کاٹی جاتی، الٹا انہوں نے میرے خلاف کٹوا دی. جی اور میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہا. حالانکہ ہمارے جو سٹنگ اس وقت جوائنٹ چیف ہیں سائر شمشاد مرزا، ان کے نام میں مرزا نہیں کسی کو نظر آ رہا.
اور پھر میں 15 سال اس ادارے میں جاب کرتا رہوں جہاں پہ کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا، اور میں ان سارے فرقوں میں رہا ہوں، اس وقت کسی کو میرے نام میں مرزا نظر نہیں آیا. تو جب یہ اس طریقے سے میرے ساتھ ظلم کریں گے تو ظاہر ہے میں نے تو اپنی آواز ہی بلند کرنی ہے نا. میں نے کوئی ملیشیا تو بھرتی نہیں کرنی، نہ تو میں نے کوئی دھرنا دینا ہے، نہ میں نے کوئی گالی گلوچ کا معاملہ کرنا ہے، اور نہ میں نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے. میری تو آواز پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے. اور ابھی تو میں نے ابھی وہ بلان ہی نہیں کی، ابھی تو میں نے جسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ریاستی ادارے پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے مولویوں کو یوز کرتے رہے. ہم نے یہ ذلیل حرکت نہیں کرنی، کیونکہ آج تک ہم انہی ذلیل حرکتوں کا جو ہے وہ نشانہ بننے کی وجہ سے ہم نے ٹونٹ کیا ہے، تانا دیا ہے ان تمام اداروں کو. تو آج وہ غلط کام ہم خود نہیں کریں گے کبھی. انجینئر صاحب جی تو ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو سن لی اور اس کے چند پوائنٹس ہیں جس کو ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے. یہی ہمارے ایف اے ٹی ایف کی تلوار اس ٹائم ہمارے ملک پر لٹک رہی ہے، اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جب آپ انہیں وقتی طور پہ یوز تو کر لیتے ہیں، لیکن تب تک ان کے ہاتھ میں پاور اور پاپولیرٹی اتنی آ چکی ہوتی ہے کہ بعد میں یہ لوگ ڈیمیج بھی پہنچاتے ہیں ملک کو. نمبر 2 پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یار کسی بھی عالم دین کے خلاف اس طرح سے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ ان کو قتل کر دو یا اس کو مار دو، یا اس طرح ایف آئی آرز نہیں کٹوانی چاہیے. یہ بیسک ایتھکس کے ہی خلاف ہے. میں صرف انجینئر صاحب کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی عالم کے خلاف اس طرح کے ایف آئی آرز کٹوانا یہ جو ہے یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. نمبر 3 پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں بات کی، تو واقعی اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ایک مکروہ چہرہ تھا جو عوام کے سامنے 75 سال کے بعد عیاں ہو گیا. ایک نقاب انہوں نے اوڑھا ہوا تھا اپنے اوپر، وہ نقاب اب 75 سال کے بعد عیاں ہو گیا. اور نمبر 4 پہ اگر ہم پوائنٹ کو ڈسکس کریں تو انجینئر صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مجھے ٹارگٹ کیا ہے کہ میرے سے وہ ایک ورڈکٹ لے کے پاکستان کے اگینسٹ مہم چلائیں، لیکن انجینئر صاحب کے پیٹریوٹزم نے یہ چیز الاؤ نہیں کی کہ وہ کسی قسم کا بھی انٹرویو دیں. تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، ہیٹس آف ٹو ہم. اس چیز کے لیے ہم ان کو سیلیوٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کا پہلے سوچا اور اپنی ذات کا بعد میں سوچا. تو ناظرین یہ چند پوائنٹس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا. یہ ویڈیو غور سے دیکھی تھی اسی مقصد کے لیے کہ ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا سکیں. تو ناظرین ہمیں اسلام کی روح سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ یونائٹ رہنا چاہیے، بھائی چارے کو، بردرہڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جس بندے کی جو ڈومین ہے اس میں رہ کے کام کرے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ کو اجازت دیتی ہے. آئیڈیالوجی آف اسلام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.